میرے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ کہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم واپس نہیں گیا، وہ روئے زمین پر رہا، اور وہ علم منتقل ہوتا ہوا انبیاء سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچا، اور اس کے بعد وہ علم امام علی سے ہم سب تک پہنچ رہا ہے، اور یہاں تک کہ وہ آخری تک پہنچے گا۔ یعنی آخری امام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور یہ سارا علم آئے گا، اور انہی انبیاء کو اللہ نے اسم اعظم عطا کیا، سب کو الگ الگ عطا کیا۔ حضرت آدم کو حروف زیادہ تھے، حضرت نوح کو حروف کم ہوئے، جو 12 روایات کہتی ہیں اسم اعظم 73 حروف کا ہے ٹوٹل، اس میں سے حضرت آدم کو شاید 27 حروف تھے، حضرت نوح کو کم ہوئے، حضرت ابراہیم کو کم ہوئے، حضرت ان سب کو تھوڑا تھوڑا، پھر رسول خدا کو 73 میں سے 72 عطا کیے گئے، ایک خدا نے اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ سارے حروف، اب یہ حروف کیا ہیں؟ بولے ہمیں کیا مولانا صاحب اسم اعظم، ہمارے یہاں تو جنتری میں لکھا ہوتا ہے اسم اعظم حاصل ہو جائے گا آپ کو، ہم تو وہی پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم میں سے ایک حروف کس کے پاس تھا؟ آصف ابن برخیہ کے پاس، جو حضرت سلیمان کا وصی تھا۔ کیا کہا قرآن، کیا کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کوئی لا سکتا ہے بلقیس کا تخت، تو الگ الگ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں، قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں پلک جھپکتے لے آؤں گا۔ حقیقت کیا تھی؟ جو بہرحال میں روایت دیکھ رہا تھا اس میں تھا کہ آصف ابن برخیہ کے وہ جو علم تھا، اس علم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس تخت تک جو ہے وہ شکاف ہو گئی، اور اس نے یوں کر کے اس تخت کو لے آیا پلک جھپکتے۔ ایک حروف تھا، ایک۔ راوی کہتا ہے کہ میں پہلے واقعہ پڑھ چکا ہوں اپنی جنت میں، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا مدینہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، تو میں نے امام کے ایک صحابی سے کہا، اس نے کہا جو مسئلہ ہی نہیں ہے چلو، کہا اس نے چند قدم ہم نے کوفہ سے باہر نکالے، اگلے قدم کوچہ بنی ہاشم میں کھڑے ہوئے تھے، اور میں نے دروازہ دیکھا، میں نے کہا شاید خواب ہے، کہا نہیں دروازے پہ نشانی لگا لو تاکہ حج پہ آؤ تو دیکھ لینا کہ خواب نہیں تھا۔ میں اندر گیا تو دیکھا وہ جو صحابی ہے وہ امام سے باتیں کر رہا ہے، یہ امام کا صحابی ہے۔ امام چھٹے امام فرماتے ہیں اسی آیت کی ذیل میں کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، امام کہتے ہیں ہم اس علم کا سمندر ہے، اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا، ہم علم کا سمندر ہے۔ لیکن اگر اس علم کے سمندر کے ماننے والوں کا حال یہ ہو کہ دنیا کی ترقی میں کوئی کردار نہ ہو تو کون جواب دے گا؟ مجھے آپ بتائیں بھائی، میں مجبور ہوں دیکھیں یہ بات کرنے پر، میں آپ کو صرف خوش نہیں بھیج سکتا یہاں سے، آپ کو تھوڑا سا میں ناراض اور اداس کر کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام اداس ہے، وقت کا امام اداس ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ العلم کے دروازے کے ماننے والے، باب علم کے ماننے والے، علم کا ہے۔ مقدس اردبیلی کتنی بڑی شخصیت کہ حرم کا دروازہ کھل جاتا، حرم کے دروازے بند ہوتے تھے، ان کے لیے معروف مشہور ہے کہ نجف میں جب سوال پوچھنے کے لیے جاتے تھے رات کو، دروازہ خود حرم کا کھلتا تھا اور مولا کائنات سے گفتگو کر کر علم لے کے جاتے تھے۔ وہ ان کو ایک عالم دین نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب حرم کے پاس سے ایک نور کی حالت میں بلند ہو رہے ہیں،
تو ان سے پوچھا مقدس اردبیلی کیا ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہا اس دنیا میں اور اس دنیا میں، دونوں میں، اس عالم میں اور اس عالم میں، دونوں میں سب کچھ علی ابن مرتضیٰ کے پاس ہے، سب کچھ چاہتے ہو یہی ہے دروازہ، یہی ہے در۔ میں نے کتنا علم لیا اپنے مولا سے، آپ کہتے نہیں نعرے لگوائیں نعرے لگا، آپ یہ بتائیں کہ علم کتنا لیا میں نے علی ابن ابی طالب سے، کتنا لیا میں نے مولا سے اپنے، کتنا میں نے مولا کو گڑ گڑایا کہ مولا مجھے علم دے، آپ کے پاس سارا علم تھا، خود میرا مولا کہتا ہے کہ مجھے رسول خدا نے جو ہے وہ 1000 باب علم کے تعلیم دی اور ہر باب میں 1000 دروازے تھے، اس میں سے کوئی ایک دروازہ میرے لیے کھلا آج تک۔ یہ سارا علم جو آج دنیا ترقی کر رہی ہے، یہ جو آج ایک چپ پر پوری دنیا آ گئی، ایک چپ، ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر، پہلے آپ کی ہارڈ ڈسک کے مین فریم لگے ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی ہارڈ ڈسک کے، کمپیوٹر اٹھائے نہیں جاتے تھے، سکڑتے، اب وہ ایس ڈی آ گیا، اب وہ لیپ ٹاپ اتنے ہلکے ہو گئے، ان کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں، وہ سکڑتا اتنا ہو گیا، اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب کلاؤڈ پہ رکھا ہوا ہے، سب کلاؤڈ ہے، آپ کو دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ کو سب ڈیٹا مل جاتا ہے۔ ان میں سے ہم نے کتنا کام کیا، کتنا کام کیا، کتنا ہمارا ڈیٹا اپلوڈ ہے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو۔ امام، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جب امام آئیں گے، اس ٹائم دنیا جتنی بھی ترقی کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی، جب تک جتنی بھی ترقی کرے گی، انسان کے پاس 2 حروف کا علم ہے صرف، اور جو سب سے بڑے بڑے جنہوں نے سائنسدان تھے، سائنٹسٹ تھے، دانشور تھے، انہوں نے یعنی میکسیمم 2% استعمال کیا ہے اس سب کو، آئنسٹائن ہو گئے، جتنے بھی ہو گئے، ابو علی سینا جسے نابغہ کہا جاتا ہے، میکسیمم 2 حروف سے زیادہ نہیں پہنچ، برین کی بھی حد ہے۔ امام جب آئیں گے تو 25 سے 27 حروف ہو جائیں گے، کہاں پہنچ چکی ہوگی دنیا؟ اس تک جانے کے لیے میرا برین کتنا ابھی تیار ہے کہ میں ایکسیپٹ کروں گا اس کو؟